تو اگر آپ لوگ اتہاس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے وائکنگز کا نام تو ضرور سنا ہوگا، کیونکہ یہ ہماری دنیا کے حد سے زیادہ خطرناک اور طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ کتنے زیادہ طاقتور اور خطرناک تھے، اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان کو ہماری دنیا سے گزرے ہوئے آج سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آج تک ان کی شہرت بالکل اسی طرح سے ہی برقرار ہے۔ آج کے دور میں بھی ان کے اوپر نہ صرف بہت سارے قصے، کہانیاں اور کتابیں لکھی جاتی ہیں، بلکہ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں ان کے اوپر بہت ساری فلمز اور بہت سارے سیریلز بھی بنائے جا چکے ہیں۔ ویسے تو ہالی ووڈ نے اسپیشلی وائکنگز کے اوپر بھی کچھ موویز اور سیریلز بنائے ہیں، مگر اس کے علاوہ دنیا کی ایک مشہور ویب سیریز یعنی کہ گیم آف تھرونز میں بھی وائکنگز کو دکھایا گیا ہے۔ ایون اب تو سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان یعنی عثمان غازی کی ہسٹری پر بننے والا جو سیریل ہے، جس کو کرولوس عثمان کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں بھی وائکنگز کی انٹری کر دی گئی ہے۔ یعنی جب سے اس کا چوتھا سیزن شروع ہوا ہے تب سے وائکنگز کو بھی دکھایا جا رہا ہے، اور تب سے ہی ہمارے بہت سارے ویڈیوز کے کومنٹس باکس میں بار بار آپ لوگوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ وائکنگز کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے، جس ویڈیو میں نہ صرف وائکنگز کے پورے اتہاس کو کور کیا جائے بلکہ یہ بھی بتایا جائے کہ ان خطرناک لوگوں کا اتہاس میں کبھی مسلمانوں کے ساتھ اور خاص طور سے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ مقابلہ ہوا بھی تھا یا پھر نہیں ہوا تھا، اور اگر ہوا تھا تو کتنی بار، اور ان جنگوں کا کیا نتیجہ رہا تھا۔ تو چلیے دوستو، آپ لوگوں کی فرمائش پر آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ وائکنگز کے اتہاس میں ڈوبنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ بھی جانیں گے کہ آخر ان خطرناک اور طاقتور لوگوں کا ہماری اس دنیا سے خاتمہ کیسے ہوا تھا۔ سب سے پہلے اگر بات کریں وائکنگ ورڈ یعنی وائکنگ شبد کی، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ناروے میں وک نام کا ایک علاقہ ہوا کرتا تھا، اور اس حساب سے اب نارون زبان میں وائکنگ اس انسان کو کہا جاتا تھا کہ جو اس وک نام کی بستی کا رہنے والا ہوتا تھا۔ مگر سویڈن کے ہی ایک بڑے ہسٹورین اور ویگیانک کا یہ ماننا ہے کہ دراصل وائکنگ اس انسان کو کہا جاتا تھا کہ جو انسان اپنا وطن چھوڑ کر شکار اور لوٹ مار کے لیے سمندر کے ایک لمبے سفر پر نکل جاتا تھا، یعنی آسان لفظوں میں ہم اس انسان کو سمندری لٹیرا کہہ سکتے ہیں۔ بہت سارے اتہاسکار بھی وائکنگ کا مطلب سمندری ڈاکو ہی بتاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وائکنگ کسی کمیونٹی یعنی کسی قوم کا نام نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ یہ ایک پیشے کا ہی نام ہوا کرتا تھا، اور وہ پیشہ تھا لوٹ پاٹ کرنا۔ جو انسان بھی اس پیشے سے جڑ جایا کرتا تھا اس کو وائکنگ ہی کہا جاتا تھا۔ بات کریں اب اگر ان کے علاقے کی، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وائکنگز نام کے یہ خطرناک لوگ نارتھ یورپ کے اس علاقے میں رہا کرتے تھے کہ جہاں پر آج کے دور میں ڈنمارک، سویڈن اور ناروے جیسے 3 دیش موجود ہیں۔ یاد رہے کہ یہ تینوں ہی دیش ہمیشہ سے اپنی سخت سردی کے لیے جانے جاتے ہیں، اور وائکنگز نام کے ان لوگوں کو بھی سردی، بھوک، غریبی اور اس علاقے کی بڑھتی ہوئی آبادی نے ہی لوٹ پاٹ کی طرف دھکیل دیا تھا۔ یہ لوگ اس علاقے میں قبیلے کی شکل میں یعنی قبیلے بنا کر رہا کرتے تھے، مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح وائکنگز کا بھی اپنا ایک الگ اور شاندار اتہاس موجود ہے۔ بات کریں ان کے اگر دھرم کی، تو دراصل یہ ناروے کے ایک حد سے زیادہ پرانے دھرم کو فالو کیا کرتے تھے۔ اس دھرم میں بتوں کو پوجا جاتا تھا اور بہت سارے الگ الگ ان کے دیوتا ہوا کرتے تھے۔ اپنے دھرم کو لے کر یہ حد سے زیادہ کٹر ہوا کرتے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب ان لوگوں نے یورپ کے الگ الگ علاقوں پر حملے بازی شروع کی تھی تو ان لوگوں نے عیسائیوں کی خانقاہوں اور چرچوں میں بھی بڑی بے دردی کے ساتھ قتل عام کیا تھا۔ مگر ہاں، وقت کے ساتھ یہ لوگ عیسائی بھی بن گئے تھے۔ عیسائی بننے سے پہلے تک جس ناروے کے یہ پرانے دھرم کو فالو کیا کرتے تھے اس میں ویسے تو بہت سارے دیوی دیوتا تھے، مگر انہی دیوی دیوتاؤں میں سے جو ایک دیوتا تھا اس کا نام تھور بھی تھا۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج کے دور میں ہالی ووڈ موویز کے اندر جس مشہور تھور نام کے کریکٹر کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں، وہ دراصل کہیں اور سے نہیں بلکہ وائکنگز کے اسی دھرم سے ہی لیا گیا ہے، یعنی انہی کا ہی یہ ایک دیوتا ہوا کرتا تھا۔ وائکنگز کا یہ بھی ماننا تھا کہ اگر وہ لوگ اچھے کام کر کے اس دنیا سے مریں گے تو مرنے کے بعد وہ اپنے سب سے بڑے دیوتا کہ جس کا نام اوڈن تھا اس کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ اتنا ہی نہیں، جب ان لوگوں میں کسی کی موت ہو جایا کرتی تھی تو یہ اپنے مردے کو سب سے پہلے ایک کشتی میں رکھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ میں اس کے کتوں کو، اس کے بہت سارے سامان کو اور اس کے غلاموں کو رکھتے، پھر اس کشتی میں آگ لگا دیا کرتے تھے، یعنی اس طرح سے ایک ساتھ سب لوگوں کو جلا دیا کرتے تھے۔ بات کریں اب اگر اس بارے میں کہ آخر وائکنگز نام کا یہ خطرناک طوفان شروع کب سے ہوا تھا، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اتہاسک کتابوں میں جو کچھ بھی ثبوت ملتے ہیں ان کے مطابق ان لوگوں کا سب سے پہلا حملہ 793 عیسوی میں ہوا تھا، جس حملے میں لگ بھگ 100 وائکنگز کے جو ہتھیاروں سے لیس تھے انہوں نے نارتھمبریا کے ایک عیسائی خانقاہ پر حملہ کیا تھا۔
اس حملے میں انہوں نے اس خانقاہ کے اندر جتنے بھی امن پسند راہب تھے ان کو نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کے خون کو اپنے سب سے بڑے دیوتا کے اوپر چڑھایا تھا۔ اس خانقاہ کے اندر جتنا سونا چاندی اور اس جیسی چیزیں موجود تھی سب کو لوٹ لیا تھا اور پھر ان راہبوں کی جو لاشیں تھیں ان کو سڑکوں پر گھمایا تھا۔ اس حملے سے پہلے تک وائکنگز کو یہ لگا کرتا تھا کہ شاید سمندر کے پار کوئی دنیا نہیں ہے، مگر بھوک، غریبی اور اس جیسی چیزوں نے ان لوگوں کو مجبور کیا کہ یہ سمندر میں لمبا سفر کریں اور اپنے کھانے پینے کے لیے نئی نئی جگہیں تلاش کریں، اور اس تلاش کے دوران ہی ان لوگوں نے ظلم و ستم، لوٹ پاٹ اور خون ریزی کی وہ داستان رقم کی کہ جس کو سن کر آج بھی لوگوں کی روح کانپ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ہی یہ لوگ آج تک مشہور ہیں۔ ویسے تو اپنے اس پہلے حملے کے بعد سے ہی لگاتار یہ لوگ یورپ کے الگ الگ علاقوں پر حملے کرتے ہی رہتے تھے، جن حملوں میں یہ لوگ بڑی بے دردی کے ساتھ لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے، مگر ان لوگوں کو سب سے بڑی کامیابی 1013 عیسوی میں اس وقت ملی کہ جب ان لوگوں نے انگلینڈ کی سلطنت پر ہی قبضہ کر لیا تھا، حالانکہ بعد میں ان سے یہ سلطنت واپس بھی چھین لی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو قدیم روس تھا یعنی کہ پرانا روس، اس کو آباد کرنے میں بھی وائکنگز لوگوں کا ایک بڑا کردار تھا۔ اس کے علاوہ جو کمزور قلعے والے یورپین شہر ہوا کرتے تھے وہ وائکنگز کا سب سے بڑا شکار ہوا کرتے تھے۔ سمندری سفر کے دوران بھی ان لوگوں کو آس پاس میں جو کشتیاں نظر آ جایا کرتی تھیں یہ فوراً ان کو لوٹ لیا کرتے تھے تاکہ ان کی کشتی میں جو کھانے پینے کا سامان ہے اور اس جیسی چیزیں ہیں ان میں کوئی بھی کمی نہ آئے، اور اس طرح سے یہ اپنا سامان بڑھاتے رہتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وائکنگز کا کیا کبھی مسلمانوں سے بھی کوئی سامنا ہوا تھا یا پھر نہیں ہوا تھا؟ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جس دور میں وائکنگز ہماری دنیا کے ایک بڑے علاقے پر قہر برسا رہے تھے اس دور میں مسلم دنیا پر خلافت عباسیہ کا راج ہوا کرتا تھا۔ ویسے تو اتہاسک کتابوں میں مسلمانوں اور وائکنگز کے مقابلے کے بہت کم ہی ثبوت ملتے ہیں، مگر جتنی بھی بار مقابلہ ہوا وہ یقیناً حد سے زیادہ خطرناک تھا۔ پہلی بار وائکنگز نے 844 عیسوی میں اندلس پر اٹیک کیا تھا، وہی اندلس کے جس کو آج کے دور میں اسپین کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس پر اس دور میں پوری طرح سے مسلمانوں کا راج ہوا کرتا تھا۔ سمندری راستے سے لگ بھگ 54 کشتیوں میں ہزاروں وائکنگز کے فوجی سوار ہو کر آئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی ساری کشتیاں اس علاقے میں روکی تھیں کہ جس علاقے کو آج کے دور میں لسبون شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دور میں اندلس میں الفانسو نام کا ایک انسان ہوا کرتا تھا جو مسلمانوں سے حد سے زیادہ نفرت کیا کرتا تھا۔ اس نے ہی وائکنگز کو بہت سارے شہر کی کمزوریوں سے آگاہ کیا تھا اور ان کی شہر میں گھسنے میں مدد کی تھی۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد وائکنگز نے لگاتار 13 دنوں تک لوٹ پاٹ، قتل و غارت، ظلم و ستم اور اس طرح کی ساری چیزیں جاری رکھیں۔ 13 دنوں کے بعد جب یہ لوگ بڑھتے بڑھتے سوائل تک پہنچ گئے تو اس دور میں اسپین کے جو مسلم حکمران ہوا کرتے تھے یعنی کہ عبد الرحمن الاوسط، انہوں نے فوراً اپنی ایک بڑی فوج روانہ کی۔ مسلمانوں کی اس فوج میں اسپین کے الگ الگ علاقوں کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ سب نے مل کر اس نئی آنے والی مصیبت یعنی وائکنگ سے مقابلہ کیا اور اس جنگ میں آخر میں مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ اس جنگ میں 1000 کے قریب وائکنگز مارے گئے جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں قیدی بنائے گئے، اور اس کے بعد اسپین کے مسلم حکمران نے وائکنگز کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا اور اس کے بعد جو بچے کچے وائکنگز تھے وہ اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اتہاسکاروں کو اس بات کا ثبوت بھی ملا ہے کہ وائکنگز میں کچھ لوگ بزنس مین بھی ہوا کرتے تھے، اسپیشلی جب خلافت عباسیہ پر خلیفہ ہارون رشید کا راج ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں مسلم اور وائکنگز کے بیچ تو بہت زیادہ تجارت ہوئی تھی، اور جن چیزوں کو لے کر ان دونوں کے بیچ خرید و فروخت ہوا کرتی تھی اس میں سب سے اوپر چمڑا، ہاتھی دانت، مچھلی اور اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ اتنا ہی نہیں دوستو، آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جو وائکنگز لوگ تھے یہ دراصل کولمبس سے پہلے بھی امریکہ پہنچ چکے تھے، یعنی ان لوگوں نے کولمبس سے پہلے ہی امریکہ کی کھوج کر لی تھی۔ اور ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہماری دنیا کے ویگیانک سن 1960 میں ہزاروں سال پرانی وائکنگز کی کشتیوں کی کچھ چیزیں امریکہ میں کھوجنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ وائکنگز تو پہلے ہی وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ مگر دوستو، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا کہ اس دور میں پورے یورپ میں عیسائی دھرم بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ جیسے جیسے یورپ کے زیادہ تر علاقوں میں عیسائی دھرم پھیلا تو ان وائکنگز لوگوں نے بھی اب دوسرے لوگوں کی طرح عیسائی دھرم کو اپنانا شروع کر دیا تھا، اور یہی چیز ان لوگوں کے حملوں کو روکنے کی سب سے بڑی وجہ بنی، کیونکہ ظاہر ہے جن علاقوں پر یہ لوگ حملے کیا کرتے تھے وہ سب عیسائی ہی ہوا کرتے تھے۔ اب جب یہ خود ہی عیسائی بن گئے تو آخر کس پر حملہ کرتے؟ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ اب ان کا اتہاس بھی بہت زیادہ پرانا ہو چکا تھا اور دھیرے دھیرے اس علاقے کے سبھی لوگ ان سے لڑنا جان چکے تھے، یعنی وہ سمجھ چکے تھے کہ آخر یہ کس طرح سے لڑتے ہیں، کیا ہتھیار استعمال کرتے ہیں، کون سی رڑنیتی اپناتے ہیں، تو اب وہ لوگ بھی ان سے جنگ سے پہلے ہی مقابلے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔
بات کریں اب اگر ترک لوگوں کی کہ آخر ترکوں سے ان کا کبھی مقابلہ ہوا یا پھر نہیں، اور خاص طور سے سلطنت عثمانیہ کے دور میں ان کا کیا حال تھا، کیونکہ ظاہر ہے کرلس عثمان میں بھی ان کو دکھایا جا رہا ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس طرح کا اتہاس میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ جس سے یہ کلیئر ہو کہ ترکوں اور وائکنگز کے بیچ کبھی کوئی بھی جنگ ہوئی تھی۔ مگر ہاں یہ بات کلیئر ہے کہ وائکنگز لوگ دنیا کے دوسرے علاقوں کی طرح تجارت کے لیے یعنی بزنس کے لیے اناطولیہ کے علاقے میں پہنچے تھے۔ اس کے علاوہ کرلس عثمان کے سیزن 4 میں جو 13ویں صدی کے بالکل شروع کا دور دکھایا جا رہا ہے، یقینی طور پر اس دور میں یہ لوگ اس علاقے میں ہوا